السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ریاض الصالحین کی 22ویں حدیث جو باب التوبہ کے تحت شامل ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے متن حدیث: وعن ابی نجید بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها النبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلى عليها يا رسول الله وقد زانت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. رواہ مسلم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو نجید نون پر پیش اور جیم پر زبر عمران بن حسین خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جہینہ قبیلہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔ اس نے کہا: یا اللہ کے رسول، مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس سے حد واجب ہو جاتی ہے، لہذا آپ اسے مجھ پر قائم فرما دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اور اسے فرمایا اس سے اچھی طرح سلوک کرنا، اور جب بچے کو جنم دے لے تو پھر اسے لے آنا۔ اس نے ایسے ہی کیا، یعنی وہ اسے لے آیا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم فرمایا تو اس کے کپڑے اس پر مضبوطی سے باندھ دیے گئے اور آپ کے حکم پر اسے رجم کر دیا گیا۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا: یا اللہ کے رسول، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں حالانکہ اس نے تو زنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً اس عورت نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کو بھی کافی ہو جائے۔ کیا تم نے اس سے بھی کوئی افضل چیز دیکھی ہے کہ اس نے تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ محترم سامعین، یہ ہو گیا ترجمہ۔ اب آئیے غریب الحدیث دیکھتے ہیں۔ اصبت حدا کا معنی ہے مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے جو حد کو واجب کر دیتا ہے۔ اس کی مراد زنا تھی۔ فشدت علیہا ثیابها، اس پر اس کے کپڑے باندھ دیے گئے، یعنی اس کے کپڑے کے اطراف باندھ دیے گئے تاکہ رجم کے دوران اس کے کپڑے کھل نہ جائے۔ لوسعتهم، ان کو کافی ہو جائے، یعنی ان کے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہو جائے۔ افضل، یعنی سب سے بڑا افضل۔ جادت بنفسها للہ عز وجل، اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ محترم سامعین، اس حدیث سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہے، ان میں سے چند ایک دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مومن سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دامن کو گناہ سے صاف کرنے، تزکیہ نفس کرنے اور اس کی تطہیر کے لیے بہت جلدی کرتا ہے، خواہ اس تطہیر میں اس کی جان چلی جائے۔ نمبر 2، حدود گناہوں کی سزا ہے، بس جس شخص پر دنیا میں حد قائم ہو گئی تو آخرت کے عذاب کا کفارہ بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرمائے گا، یعنی اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ نمبر 3، حامل عورت کو اس وقت تک سزائے رجم نہیں دی جائے گی جب تک وہ بچے کو جنم نہ دے لے۔ آج محترم سامعین، ہم دیکھتے ہیں ہمارے کیا حالات ہیں، ہمارا کیا حال ہے جب ہم گناہ کر جاتے ہیں اور حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں تو پھر بھی اپنے آپ کو چھپاتے اور بچاتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی کسی کو نہیں معلوم ہے، حد تک پہنچنے کے بعد، خاص طور سے زنا سے متعلق بات ہے کہ اگر کسی سے زنا جانے انجانے میں سرزد ہو گیا تو پھر اور کسی کو معلوم نہ ہو، کوئی نہ دیکھے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ سے توبہ کرے، انشاءاللہ العزیز اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی حد لگواتا ہے تو پھر یقیناً اس حد کی وجہ سے جو کچھ بھی اسے تکلیف ہوگی اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اگر اس حد سے، یعنی
اگر حد رجم تک پہنچ جائے اور اس پر رجم کر دیا جائے اور اس کی موت ہو جائے تو یقیناً اللہ کے نزدیک وہ شخص تائب ہو کر واپس جائے گا۔ بس یہیں سے ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین تو ہمیں گناہوں سے بچا، اور جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً تیری طرف رجوع کرنے اور توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین تو سب کی کمائی میں اور کھیتی باڑیوں میں برکت عطا فرما، سب کو عقل مندی اور سمجھداری عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔